میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہانی سن 2000 کی ہے اور ہے یہ وادی الائی کی۔ اب الائی اگر آپ نے پہنچنا ہے تو ذرا مشکل سی جگہ ہے، کم لوگوں کو پتہ ہے۔ جو ٹریکرز ہیں پاکستان کے وہ جانتے ہیں کہ مانسہرہ سے اگر آپ شنکیاری کی طرف چلے جائیں، انڈس کی گھاٹی کے اندر، سندھو دریا کی گھاٹی کے اندر، اور وہاں ایک جگہ آتی ہے آگے چل کے تھوڑا سا تھا کوٹ سے جو مشرق کی طرف پہاڑ ہیں ان کے اندر یہ ایک وادی ہے الائی کی۔ یہاں سے یہ ایک بہت کم ٹریکرز یہاں پہ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے کیونکہ الائی بذات خود بھی بہت خوبصورت وادی ہے، اور پھر اس کے آگے چوڑ کے میدان آتے ہیں، اور پھر چوڑ کے میدانوں سے آپ ایک اونچے درے پر چڑھ جاتے ہیں اور کاغان پہنچتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ ٹریک کرنے کے لیے گیا تھا سن 2000 کے اندر، اگست کا مہینہ تھا۔ تو چلے ہم، جب میرے ساتھ وہاں کا ایک لوکل آدمی تھا بہت ہی دلچسپ، تاج محمد اس کا نام تھا، اور وہ ایک اس کے پاس سنگل شاٹ گن تھی 12 بور کی، جو وہ ساتھ لے کے گیا تھا کہ رستے میں ہم پہاڑی بکرے ماریں گے اور خوب دعوت کھائیں گے۔ تو ایک بھی بکرا تو خوش قسمتی سے ہمیں نظر نہیں آیا، تو وہ بچت ہو گئی۔ اچھا، اب ہم جب الائی کے آپ بالکل ہیڈ کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک درہ ہے، پاس ہے، جس کو آجڑی کانڈاؤ کہتے ہیں۔ کانڈاؤ پشتو میں درے کو کہتے ہیں۔ تو آجڑی مجھے وہاں پہ تاج محمد نے بتایا کہ جی کیونکہ یہاں سے گجر لوگوں کے اجڑ، بکری بھیڑ بکری کے اجڑ گزرتے ہیں، تو اسے اس لیے ہم آجڑی کانڈاؤ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جانوروں کے گزرگاہ ہے۔ وہاں ایک، اور تو ہمیں رستے میں کوئی نہیں ملا تھا، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی، اور یہ آپ تصویر دیکھ لیں اس کی، پھر آپ کو دوبارہ بھی دکھاؤں گا۔ یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے سے تیشہ نما اوزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی کو چھیل رہا تھا۔ تو تاج محمد کی اور اس کی آپس میں پشتو میں بات ہوئی، مادری زبان ادھر کی پشتو ہے۔ تو تاج محمد نے مجھے کہا کہ یہ سلائی بنا رہا ہے آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے۔ تو میں نے کہا یار سلائی تو بنانے کے لیے اوزار چھوٹا ہونا چاہیے، یہ اتنا بڑا اوزار، کہتا ہے یہ کر لے گا، یہ بڑا ماہر ہے۔ خیر وہ اتنی سی بات ہوئی، میری تو اس سے کوئی بات بھی نہ ہوئی، اور میں نے تو یہی تصور کیا کہ اسے اردو شاید نہیں آتی ہوگی، اور میری پشتو تو اتنی بنیادی سی ہے کہ بس مسیں گزارا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم یہ شاعر کو چھوڑ کے آگے چل پڑے۔ کافی ہم آگے آ گئے تو ایسے باتوں باتوں میں تاج محمد کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا، اس کا نام وزیر محمد ہے، اور اس کے پاس گھر میں 2 الماریاں کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ اچھا، اب ہمارے یہاں شہروں میں کوئی نہیں پڑھتا، ایک راشنگ گاؤں، الائی وادی کا ریموٹ گاؤں، دور دراز، وہاں بندے کے پاس 2 الماریاں کتابوں کی بھری پڑی ہیں۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ میں نے کہا یار پہلے بتاتے ہم ذرا اس سے کوئی مزید اور بات چیت کرتے، کچھ پتہ چلتا وہ کیا ہے۔ کہتا ہے یہ بڑا آدمی ہے، یہ شاعر بھی ہے، شاعری کرتا ہے اردو اور پشتو کے اندر۔ میں نے کہا اب واپس کون جائے، چلو ہن رہن دو۔ تو ہم آگے آئے، وہاں پہ آجڑی کانڈاؤ سے آپ نیچے اتریں تو ایک چائے خانہ آتا ہے، اس زمانے میں تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، 21 سال گزر گئے۔ وہاں وہ ہم کچھ دیر کو رکے اور پھر چائے پی کے ذرا ایسے سستا رہے تھے کہ وہ وزیر محمد جو اوپر بیٹھا وہ چھیل رہا تھا، آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے سلائی بنا رہا تھا، وہ پہنچ گیا۔ اور میں نے تاج محمد کو کہا کہ چائے اسے آفر کرو، تو وہ چائے کا پیالی آئی تو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے نا بڑے گہرے انداز میں چائے کی پیالی کے اندر دیکھ رہا ہے، اور ہلکی ہلکی چسکی لگا رہا ہے اور بات نہیں کر رہا۔ یعنی اس سے 1-2 بار میں نے جب اس نے بتایا کہ اردو میں بھی شاعری کرتا ہے تو میں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، اس نے ہوں ہاں میں جواب دیے۔ یعنی ذرا نا وہ جسے کہتے ہیں ذرا خاموش طبع انسان تھا، مشکل سے بات کرتا تھا۔
خیر وہ ہم نے کچھ دیر میں نے کہا کہ آپ کے پاس سنائے کتابیں بھی ہیں؟ کہتا ہاں میں پڑھ بھی لیتا ہوں، کچھ لکھ بھی لیتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا، کوئی 10-15-20 منٹ گزر گئے تو وہ ذرا بات چیت کرنا شروع ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1959 کی بات ہے، 1959 کی، کہ میں اپنے چاچے کے ساتھ کراچی چلا گیا۔ اس وقت ابھی میری داڑھی نہیں پھوٹی تھی۔ اب یہ وزیر محمد کی زبانی میں آپ کو سارا کچھ سنا رہا ہوں جو میں نے 2000 میں اس سے سنا۔ کہتا ہے میں کراچی چلا گیا ایک مل میں کام کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ کوئی تھوڑے مہینے کام کیا، پھر میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا اور میں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور میں اب حافظ ہوں۔ اسی وقت بن گیا تھا حافظ۔ میں 7 گھنٹے کے اندر قرآن پورا کا پورا قرأت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ کہتا ہے بس وہ اسی دوران میں، یہ یعنی 59 میں، تو 61 ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اس کے کوئی 1-1.5 سال کے بعد میں نے شاعری لکھنی شروع کر دی، اور حمد اور نعت کے اوپر میرا زور تھا۔ اللہ اور ان کے رسول کی میں تعریف کیا کرتا تھا، اور اسی میں شامیں اپنی گزارتا تھا، دن کو فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ جی میں نے کوئی 1 سال کے اندر یہ 1963 میں لکھنا شروع کیا، 2 سال کے اندر 1965 تک پشتو کے ایک مسودے کے ایک ہینڈ ریٹن اس کے مینوسکرپٹ کے، میرے پاس ایک اردو کا مسودہ بھی تھا بہت موٹا۔ تو کہتا ہے لیکن وہ بدقسمتی سے جو اردو والا تھا نا، وہ شروع کا وہ گم گیا مجھ سے کہیں، لیکن یہ رہ گیا۔ اور کہتا ہے کہ 1965 میں جہاں رہتا تھا، بس وہاں میری نظر اس بندی پہ پڑی۔ یہ نام پتہ نہیں اسے کیسے پتہ تھا اس لڑکی کا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ فوزیہ نام بتاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جی وہ فارماسسٹ تھی، اور اس کے والد جو تھے، اس کا ابا جو تھا، وہ ایک مشہور وکیل تھا کراچی کا۔ اور یہ کہیں ناظم آباد سائڈ کی کہانی سناتا ہے وزیر محمد۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا، بس وہ جہاں سے گزرتی تھی میں روز وہاں بیٹھ جاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا، اور اسے بھی میرا کچھ احساس ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ہماری نظریں بھی ملا کرتی تھیں، اور شاید کوئی اشارہ بھی ہوا ہو کہ اچھا یہ، کیونکہ ظاہر ہے جوانی میں پٹھان بچہ، اور ویسے بھی شکل کا تو اچھا ہی ہے، داڑھی واڑی رکھ لی ہے تو اب ذرا اور طرح سے لگتا ہے، لیکن ہوگا خوش شکل آدمی وزیر محمد۔ تو کہتا ہے کہ جی وہ میں اس کو دیکھتا تھا اور بس اسی طرح، لیکن میرے میں کبھی ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میں ایک غریب آدمی تھا۔ وہ اس کا باپ ایک بڑا وکیل تھا اور وہ اچھے کوٹھی میں رہتی تھی، میں تو ایک کمرے کے کوارٹر میں رہتا تھا اپنے چاچے اور ایک آدھے اور بندے کے ساتھ۔ تو ایک غریب کا کیا میل ہے ایک امیر کے ساتھ، بات کرنے کی میرے میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بس اسی طرح میں نے 11 سال گزار دیے اس کے عشق میں۔ یعنی وزیر محمد نے 1965 میں عشق شروع کیا، اور 1976 تک وہ روزانہ فوزیہ کو دیکھتا تھا، اور روزانہ بس وہ اس کے دل میں ہی رہ جاتی تھی کہ میں اس سے بات کروں، لیکن ہمت نہ اس کو پڑی۔ تو بقول وزیر محمد کے کہ ایک دن یہ ہوا کہ وہ وہاں گیا جہاں اس کا گھر تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ گھر کے پردے وردے اترے میں ایسے ہے جیسے گھر خالی ہے۔ ادھر ادھر سے کہیں سے پوچھا ہوگا تو پتہ چلا کہ جی یہ جو مالک تھے وکیل صاحب، وہ تو یہ گھر بیچ کے چلے گئے ہیں۔ وزیر محمد کا تو جیسے دنیا ہی ویران ہو گئی۔ وہ دیکھیے وادی آلائی کا ایک پٹھان اپنے عشق کو ڈھونڈتا ہوا کراچی میں بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں لور لور پھرا، لیکن اس کو نہ ملی۔ تو کہتا ہے کہ وہاں پہ پھر شاعری کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ میں نے جو ہے وہ عشقیہ شاعری شروع کر دی لکھنی، اور میں
بس وہ فوزیہ کے لیے ہی سب کچھ میں نے اس کے بعد جو 1976 کے بعد جو بھی کچھ لکھا وہ فوزیہ کے لیے لکھا۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ بقول اس کے کہ جی میں بالکل ملنگ ہو گیا تھا، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس میں اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں تھا، شاعری کرتا تھا، کام کاج سے بھی دل اچاٹ ہو گیا۔ تو وہ جیسے کہ خاندانوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے ہو جائے تو لوگ وہ روٹی پانی تو اس کو ملتا ہی رہتا ہے، تو وہ اس کو اس کا چالو رہا، لیکن اس کے دل سے وہ جو عشق تھا وہ ختم نہ ہوا۔ اچھا، کہتا ہے کہ وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو میرے اندر تبدیلی یہ آئی کہ میں بالکل اکیلا ہو گیا، میرا کسی کو ملنے کو دل نہیں کرتا تھا، میں اکیلے میں رہتا تھا، بس کتاب پڑھتا تھا اور لکھتا تھا۔ اور دیکھیے یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں صرف 2 سال اسکول گیا تھا، بچپن میں صرف 2 جماعتیں وہ پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا۔ تو بہرحال علم تو اسی طرح سے حاصل ہوتا ہے، تو وہ کتابیں پڑھتا تھا اور شاعری پڑھتا تھا، اور اس دوران میں اس نے وہ اپنی شاعری بھی جاری رکھی۔ اچھا، اب 1976 میں وہ واپس اپنے گاؤں راشنگ میں آ گیا، الائی وادی کے اندر، اور بس اس کا یہی کام تھا کہ جو 4 پیسے ہوتے تھے کتابیں خریدتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، شاعری لکھتا تھا۔ اور جب میں 2000 میں ملا ہوں تو 24-25 سال گزر گئے تھے اس بات کو، اس کو واپس راشنگ آئے ہوئے، تو مجھے کہنے لگا کہ جی میرے پاس اس وقت 124 مینuscripts مسودے تیار پڑے ہیں، جس میں سے 4 چھپ چکے ہیں۔ اردو والا کسی کراچی میں کسی پبلشر نے شائع کیا تھا، ایک پشتو والا تھا، اور وہ پشاور سے، جو باقی کے پشتو والے تھے وہ پشاور سے شائع ہوئے تھے۔ اچھا، اب میں نے کہا کہ جی مجھے آپ کوئی اپنی اردو کی شاعری تو سنائیں نا، اب تھوڑی بہتی شاعری کا تو ہمیں بھی سمجھ بوجھ ہے۔ تو میں نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیا۔ تو جو کچھ وزیر محمد نے سنایا وہ نہ صرف وزن میں بالکل ٹھیک تھا، بلکہ اس کا جو فلسفہ تھا وہ تھا تو عشقیائی، لیکن وہ آپ عشق کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، جیسے ہمارے صوفی لوگوں کا ہوتا تھا کہ وہ رب سے بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھنا چاہیں تو آپ ادھر کو بھی اس کو کھینچ کے لا سکتے ہیں۔ تو وزیر محمد کا بھی اسی طرح سے تھا۔ تو وہ وزن میں اور قافیہ ردیف کا بالکل ٹھیک ٹھیک حساب تھا، یعنی وہ کوئی ایسے ماٹھا شاعر نہیں تھا، وہ ٹھیک شاعر تھا وزیر محمد۔ تو میں نے کہا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 124 مسودے آپ کے پاس پڑے ہیں، یہ تو سارے چھپنے چاہیے۔ کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، وہ جیسے جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ نہ شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، تو وہ وزیر محمد بھی ادھر پہنچ چکا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، نہ چھاپیں، میں جب مر جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی اس کو ضرور چھاپے گا۔ اچھا، باتوں ہی باتوں کے اندر حافظ شیرازی جو کہ فارسی میں لکھتے تھے، حافظ شیرازی کی شاعری بھی سنائی، اور وہ چونکہ میں فارسی سے بالکل نا واقف ہوں تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ صحیح کتنی تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ انہوں نے وہ بھی سنائی۔ اور پھر میں نے کہا کہ اچھا اب آپ مجھے پشتو میں کچھ سنائیں۔ تو وزیر محمد نے سر کے ساتھ ایک لوبھا، جسے پشتو میں لوبھا کہتے ہیں، وہ لوبھا گایا، اور وہ بھی اپنے پرانے عشق کے لیے تھا۔ اور آپ یقین کریں اس میں اتنا درد تھا اس کی آواز میں کہ وہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وزیر محمد کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا تھا، لیکن جو کوئی سننے والا تھا وہ ضرور رو سکتا تھا۔ وہ اس طرح کا اس نے لکھا۔ 2000 اور اب 2022 کے اندر 22 سال گزر گئے ہیں، وزیر محمد پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں۔ تب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اب آپ کراچی سے آ گئے ہیں، پہلے وہاں آپ اسی طرح پھرتے رہے سڑکوں گلیوں میں، اب آپ یہاں کیا گھومتے پھرتے کر رہے ہیں؟ تو بڑی ڈونگی بات کی وزیر محمد نے، کہنے لگا کہ جناب یہ اچھا میرے جانے سے 2-3 دن پہلے ایک بڑا شدید طوفان آیا تھا الائی میں، بڑی تیز ہوا چلی تھی اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ بس یہ اب دنیا بہہ جائے گی، یہ کوئی طوفان آ رہا ہے جیسا کہ پہلے زمانوں میں آیا کرتے تھے کبھی طوفان۔ اور درخت بے شمار گرے، جب میں گیا تو بے شمار درخت میں نے گرے ہوئے دیکھے،
چیڑ کے درخت جو کہ بڑے تکڑے ہوتے ہیں وہ گرے پڑے تھے۔ تو وزیر محمد کہنے لگا کہ جی یہاں کوئی اخبار یا نمائندہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، میں اب گھوم رہا ہوں الائی میں اور چوڑ بھی جاؤں گا، اور جہاں جہاں طوفان آیا میں گھوم پھر کے وہاں پہ دیکھوں گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، وہ میں اپنی شاعری میں لکھوں گا۔ میں جب ختم ہو جاؤں گا یہ کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا، لیکن جو میری شاعری پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ سن 2000 کے اندر الائی میں اور چوڑ میں ایک بڑا طوفان آیا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ بھی بڑی خوب بات ہے۔ اچھا، اب جو دلچسپ بات ہے نا کہ وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تصویر آپ دوبارہ دیکھ لیجئے وزیر محمد کی، جس نے اپنا تخلص رکھا ہوا تھا زخمی، اور زخمی اس نے اس وقت اپنا تخلص رکھا تھا جب وہ اس کا جو عشق ہے وہ اس کے گھر والوں نے گھر اپنا بیچ دیا اور وہ کہیں اور چلے گئے، اور یہ بیچارہ عشق میں لٹ گیا، تو تب اس نے اپنا نام وزیر محمد زخمی کر لیا تھا، اور پورا نام اپنا لیتا تھا شاعر وزیر محمد زخمی۔ تو تھا صرف 2 جماعت پڑھا ہوا، شاعری اتنی لکھی، 124 مسودے تیار پڑے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ بندہ کسی اور ملک میں ہوتا یا شاید کسی بڑے شہر میں ہوتا تو کیا اس کو کوئی پذیرائی ملتی، کیا اس کی شاعری چھپتی، کوئی لوگ پڑھتے؟ اب بیچارہ وہ دور دراز کے الائی کے سب سے دور دراز گاؤں راشنگ کا رہنے والا، وہ اب پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دیکھیے اگر 1949 میں اس کی داڑھی نہیں نکلی تھی ابھی تو 12-13 سال کا ہوگا، تو اب تک ممکن ہے کہ زندہ ہو، اور پتہ نہیں اس کی کتنی کتابیں چھپیں، اس کو وہ کوئی سینس آف اچیومنٹ اکمپلشمنٹ ملا کہ نہیں۔ شاید کوئی اور ملک ہوتا تو شاعر وزیر محمد زخمی کی تھوڑی سی زیادہ قدر و منزلت ہوتی۔